کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ہم نے خدا سے کر زبانیں کانوں میں رس بولتی ہے اذانیں ہم نے خدا سے کر زبانیں کانوں میں رس بولتی ہے اذانیں سزا رہی ہے برابر بس سزا رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اور اپنی عطا سے بلوا لیا ہے مجھ پر کرم میرے رب نے کیا ہے اپنی عطا سے بلوا لیا ہے مجھ پر کرم میرے رب نے کیا اور کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہے کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہے کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہے کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہے کتنے مؤدب ہیں وہ کبوتر کتنے مؤدب ہیں وہ کبوتر اللہ اکبر اللہ اکبر بولو اللہ اکبر اللہ اور تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا
اور یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر، اللہ اور مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پر اپنا کرم کر، بخشش کے طالب پر اپنا کرم کر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، موسم حج جاری ہے اور کتنے ہی عازمین مکۃ المکرمہ پہنچ چکے ہیں، کتنے عازمین مدینہ طیبہ حاضر ہو چکے ہیں، کچھ انتظار میں ہیں، کچھ تیاریاں کر رہے ہیں، ممکن ہے ہمارے ساتھ بھی اس وقت اجتماع ذکر و نعت میں بسلسلہ بذریعہ مدنی چینل حاضر ہوں گے، اور واقعی یہ جو موسم ہے وہ حج کا بڑا پربہار موسم ہے۔ ابھی جو حمدی اشعار اور کعبے کی رونقوں کا بیان ہو رہا تھا، سبحان اللہ، خوش نصیب ہیں وہ جو اپنے رب کا گھر دیکھتے ہیں، انہیں یہ سعادت ملتی ہے۔ کتنے ہی ایسے ہوں گے بھی جو اس وقت مکۃ المکرمہ میں پہنچ کر خانہ کعبہ کو نظر جما کر اشک بہا کر دیکھ رہے ہوں گے، کتنے ایسے ہوں گے جو کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہوں گے، کتنے ایسے ہوں گے جو حجر اسود کا بوسہ لے رہے ہوں گے، اور کتنے ایسے ہوں گے جو حجر اسود کو دور سے تک رہے ہوں گے، تو کچھ استلام کر رہے ہوں گے، تو کچھ جو ہے وہ احرام باندھ کر طواف کر رہے ہوں گے، کچھ آب زمزم کا گلاس اٹھا کر کعبے کو دیکھ کر آب زمزم کی چسکیاں لے رہے ہوں گے، کچھ آب زمزم پی کر دعا کر رہے ہوں گے، تو کوئی مقام ابراہیم کو ہاتھ لگا کر اپنی یہ سعادت سمجھ رہا ہوگا کہ میں آج اس مقام کے قریب حاضر ہوں جس کا ذکر قرآن میں ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اللہ اکبر۔ تو کچھ جو ہے وہ حتیم کے اندر حاجی موجود ہوں گے، حتیم کے اندر، گویا حتیم میں داخل ہونا ایسا ہے جیسے کعبے کے اندر داخل ہونا ہے۔ دیکھیے سامنے حتیم کا نظارہ بھی ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔
تو کچھ جو اس پرنالے کے نیچے جس کو میزاب رحمت کہا جاتا ہے اس کے نیچے کھڑے ہو کر دوگانا ادا کر رہے ہوں گے، اللہ اکبر. اور کچھ ایسے ہوں گے جو کعبے کو دیکھ دیکھ کر آنسو بہا رہے ہوں گے. تو اللہ ہمیں ان حاجیوں میں کر لے کہ ہم بھی اللہ کے گھر کا طواف کرنے والوں میں یعنی طائفین میں شامل ہو جائیں، زمزم پینے والوں میں شامل ہو جائیں، حجر اسود کو بوسہ دینے والوں میں شامل ہو جائے. کاش ہماری آرزو پوری ہو جائے. میں نے عرض کیا نا، کچھ پہنچ چکے، کچھ تیاری کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں اللہ اکبر جو انہیں دیکھ دیکھ کر آنسو بہا رہے ہیں، حسرتیں کر رہے ہیں کہ یہ پہنچا، میں رہا جاتا ہوں. اللہ اکبر. انشاءاللہ ان کی بھی آرزویں پوری ہوں گی مدنی چینل کے ناظرین. اور تمنا کریں نا اگر، اور آرزو رکھیں اور جذبہ صادق ہو، دعائیں ہوتی رہیں، طلب دل میں ہو، تو انشاءاللہ مرادیں بر آتی ہیں. آج انشاءاللہ اور ہماری اسی حوالے سے ہم کچھ کلام بھی سنیں گے اور اللہ سے التجا بھی کریں گے پروردگار سے کہ اللہ ہمیں بھی ان حاجیوں میں ہمارا بھی شمار کر دے. اور یقین مانیے، نہ ٹکٹ نہ پاسپورٹ یہ سب ہیں ضرور اور پیسے، مگر جب کرم ہوتا ہے نا تو سارے معاملات ہو جاتے ہیں. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. تو انشاءاللہ الرحمن ہمارا بھی بلاوا آئے گا. حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی. امیر اہل سنت نے مدینہ منورہ جانے کے قافلے بن رہے تھے. حج کا سیزن تھا، حج کا موسم شروع ہونے والا تھا یا ہو چکا تھا، اور آپ نے اپنی اس طلب کا اظہار اس میں کیا. پھر آپ کا بلاوا بھی آیا اور پھر آپ مکۃ المکرمہ بھی پہنچے، حج کی سعادت بھی پائی، مدینہ طیبہ بھی گئے. مگر جب اذن نہیں ملا تھا تو طلب کیسے کی، طلب کیسی تھی آپ کی، اور کیا اشعار ترتیب پائے، آج انشاءاللہ ہم سنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت کہ جنہیں بلایا مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. حاجیوں کے لے
اب تیاریاں کر رہے ہیں جانے والے حج کی اب تیاریاں خوش مجھے جب پیش آیا سفر مجھ کو اب کی بار بھی بلوا یہ پھر جانبی دل میرا غمگین ہے اور جان بھی ہے مضطرب میرا غمگین ہے
کیا بنے گا حج پہ گر نہ جا سکا سبحان اللہ. اور پھر جب جس کو حج کا بلاوا ملتا ہے، مدینے کی حاضری کا اذن ملتا ہے، تو اس کے بھی اپنے جذبات ہوتے ہیں، اور اپنے جذبات کا اظہار کس انداز سے کرتا ہے انشاءاللہ ہم اس کلام میں سنیں گے. مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو ایام ہیں جس طرح پہلے عرض کیا، اور مدنی چینل پر بھی بہت سارے ہمارے سلسلے، بہت سارے کلپس اور بہت سارے مدنی گلدستے حج کے اور مدینے کے حوالے سے نشر کیے جا رہے ہیں کہ جو حج پر نہیں جا رہا، یاد تو تڑپ آئے نا اس کی، یاد تو آئے جو جا چکا. وہ ان مدنی گلدستوں کو دیکھ دیکھ کر اپنی یاد تازہ کرے کہ ایک وقت تھا کہ میں خانہ کعبہ پہنچا تھا اور میں نے استلام کیا تھا، طواف کیا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوگانہ ادا کیا تھا، مستجاب کے سامنے میں کھڑا تھا، مستجاب کے نیچے تھا، مستجاب پر تھا، میں اس طرح ملتزم کے سامنے کھڑے ہو کر میں دعائیں مانگ رہا تھا، اور مسا میں یعنی صفا و مروہ پر میں دوڑ رہا تھا. یہ یاد دلاتی ہیں. اور جو نہیں گئے، یقین مانیے وہ بھی ان آرزوؤں کے ساتھ کہ ایک دن آئے گا کہ میں بھی اپنے رب کا گھر دیکھوں گا. التجا آرزو تو رکھے، حسرت تو دل میں پیدا کرے. تو ان ایام میں خصوصاً جب یہ اس طرح کے مدنی گلدستے پیش ہونا مدنی چینل کے ناظرین، تو مدنی چینل کے قریب ہو جایا کریں. اور جب وہاں دعائیں کی جائیں، جو دعا کی جائے، یا بعض اوقات عرفات کی دعا نشر کی جاتی ہے، بعض اوقات منا کی دعاؤں کا کچھ حصہ بیان کیا جاتا ہے، تو اس میں ہم بھی شامل ہو جایا کریں. اور کسی نے مجھے بتایا تھا کہ حاجی جب جا رہا ہو اور وہ لبیک پڑھ رہا ہو تو اس کی لبیک میں شامل ہو جائیں، تو اس سے بلاوا آتا ہے. یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا، ایک ٹوٹکا ہے میں نے جو آپ کو بیان کیا. اللہ ہمیں بھی سعادت عطا فرما دے. تو وہ جذبات کیا ہیں جس کو مدینے کا بلاوا ملتا ہے؟ سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں
صبا ہی سے نوری سلام اپنا کہہ دے، سوا اس کے کیا اور چارہ کروں میں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ پیغام صبا لائی گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام صبا لائی گلزار نبی سے، پیغام صبا لائی گلزار نبی سے، آیا سفر کی ہے، شکر خدا کا آج گھڑی اس سفر کی ہے، جس پر نثار جا فلاح و ظفر کی ہے۔ آیا بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، سفر کی ہے گرمی میں تب ہے، درد الفت سفر کی ہے، ناشکر یہ تو عظیمت کدھر کی ہے، عظیمت کدھر کی ہے۔ تیرے مار جاتا تم بھی سنائیے، تیرے مار جاتے تم بھی سنائیے، ہر بار دی وہ امن کے غیرت غزل سی ہے، غزل سی ہے۔ ہم کو تو اپنے سارے آرامگی سے لایا، ہم کو تو اپنے سارے آرامگی سے لایا، ہیرے لوہا میں بالوں یہ راہ ڈر کی ہے۔ آیا بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ مجرم بلائے آئے گے جاؤں کرے گواہ، مجرم بلائے آئے گے جاؤں کرے گواہ، پھر رد ہو کبھی شان کریموں کے در کی ہے، کریموں کے در کی ہے۔ مجرم بلائے آئے گے جاؤں کرے گواہ، مجرم بلائے آئے گے جاؤں کرے گواہ، پھر رد ہو کبھی شان کریموں کے در کی ہے۔ آیا بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیچو صوبر ہزار کج، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے، سیدھی نظر کی ہے۔ منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی
کس کا منہ تکوں جاؤں کہاں پکارا کس کا منہ تکوں کیا شور کیا سگے سگے ہنر کی ہے سگے سگے ہنر کی ہے کے بولو اے رضا مشتاق تب علزر سوزے ذکر کی ہے سوزے ذکر کی ہے سنفی ہو دے بات شفاعت کے دے ہوا سنفی ہو دے بات شفاعت کے دے کلام ہے عاشق اعلیٰ حضرت امیر علیہ سنت کیا التجا کرتے ہیں اپنے رب کے حضور لکھتے ہیں یا رب فروج پر یہ ہمارا نصیب ہو سوئے مدینہ پھر ہم جان نصیب ہو جانا نصیب ہو حج کا سفر پھر سفر پھرے مولا نصیب ہو عرفات کا منا کا نظارہ نصیب ہو عرفات کا منا کا نظارہ نصیب ہو نظارہ نصیب ہو پیغام صبا صبا حبیب کا جلوہ نصیب ہو جلوہ نصیب ہو عطار کی وہ حاضر غرسال یا خدا عطار کی وہ حاضر غرسال یا خدا عطار کی وہ حاضر غرسال یا خدا اس
انشاءاللہ ایک ایسا کلام ہم سنیں گے جو بہت پہلے سے پڑھا جا رہا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے ہیں جو یاد مصطفیٰ سے اپنے دل کو بہلایا نہیں کرتے. حقیقت بھی یہی ہے، جن کے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے نا، یقین مانیے وہ دل مردہ ہے، بجھا ہوا ہے، اس میں روشنی نہیں. اور جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یاد مصطفیٰ ہے، وہ دل روشن ہے. اور اس کی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرنے کا ایک ذریعہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد بھی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات، آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں، اور چاہے منظوم ہو یعنی اشعار کی صورت میں ہو، چاہے نثری صورت میں ہو. اجتماعی ذکر و نعت بھی ایک صورت ہے یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم کلام سنتے ہیں اور کبھی ان کلام پر غور کرتے ہیں، ان اشعار پر غور کرتے ہیں تو مدنی چینل کے ناظرین کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے غور کرنے والا، مشاہدہ کرنے والا. ورنہ مکے میں ہی رہنے والا شخص، حج کرنے والا حاجی، بظاہر تو طواف کر رہا ہے مگر دل اس کا دنیا میں، دل اس کا کاروبار میں، دل اس کا گھر میں پھنسا ہوا ہے. کعبے میں رہ کر بھی وہ گھر میں ہے، اور بہت سارے یہاں رہ کر بھی مکے میں ہیں، بہت سارے یہاں رہ کر بھی مدینے میں ہیں. جب وہ اشعار سنتے ہیں، ابھی سن رہے تھے آیا ہے بلاوا مجھے گلزار نبی سے، اس کے اندر پھر کلام اعلیٰ حضرت بھی پڑھا جا رہا تھا. اعلیٰ حضرت جب مدینہ طیبہ پہنچے تو کیا جذبات تھے آپ کے. بہت سارے اشعار ہیں، اس کی بہت ساری شرحیں بھی لکھی گئی ہیں. تو یقین مانیے کہ اس کا تعلق دل سے ہے، عشق سے ہے. اور حاجی جو سفر کرتا ہے، یہ سارا سفر ہی عشق و مستی کا ہے، محبتوں کا ہے. انشاءاللہ میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس سے پہلے ہم یہ کلام سنیں گے. حقیقت میں وہ لطف زندگی، وہ زندگی کا لطف پا ہی نہیں سکتے، اس کو زندگی کا مزہ آئے گا ہی نہیں جس کے دل میں یاد مصطفیٰ نہیں ہے، جس کے دل میں مدینے کی محبت نہیں ہے، مدینے والے کی محبت نہیں ہے. تو اپنے دل کو مدینے کی محبت سے آشنا کیجئے، تڑپ پیدا کیجئے، اور دل کو یاد مدینہ کو اپنے دل میں بسا لیجئے. جب سوئیں تو کاش ہمیں مدینہ یاد آئے، جب بیدار ہوں تو ہم کسی سے کہیں کہ آج رات میں مجھے مدینے کی زیارت ہوگی. آج میں سویا تو مجھے مسجد نبوی کے اندر سجدے کی سعادت ملی. یہ کب ہوگا؟ یہ جب ہوگا جب دل یاد مدینہ سے لبریز ہوگا. اللہ مجھے بھی یہ توفیق عطا فرما دے کہ میرا دل بھی یاد مدینہ سے لبریز ہو جائے. یہ امیر اہل سنت کا صدقہ ہے. لوگ پیرس کے خواب دیکھ رہے تھے، امریکہ کے خواب دیکھ رہے تھے، UK کے خواب دیکھ رہے تھے، انہیں وہاں سے ہٹا کر مدینے کا راستہ دکھا دیا. کل تک وہ نوجوان جو پینٹ شرٹ کو پہننے کو بڑا شرف محسوس کرتا تھا، آج وہی نوجوان اپنے سر پر عمامہ باندھے اور مدنی لباس میں ملبوس یاد مدینہ سے لبریز ہو کر ہاتھ میں جھنڈا اٹھا کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھ رہا ہے. تو انشاءاللہ الرحمن ہم یہ نعت سنیں گے، یاد مدینہ اپنے دل میں بسائیں گے. آنکھیں بند کیجئے گا اور تصور میں مدینے پہنچنے کی کوشش کیجئے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ. کون تم کو جو چھیڑا ہے گھیرا ہے تو درود پڑھو.
جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو یہ نام بگڑے بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد بڑی صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ حقیقت میں لطف زندگی پایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دربار مصطفیٰ کی بات ہو رہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے حاضر ہوں گے, کیسے ہاتھ پھیلائیں گے, کیسی مرادیں ملیں گی ہمیں. انشاءاللہ ایک دن آئے گا ہم بھی مدینے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مگر جب مدینے جانا نا تو کسی عاشق کے ساتھ جانا. سارا سفر ہی عشق و مستی کا ہے.
संभल कर पांव रखना हाजियों, शहर मदीना में कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए। तो खुश नसीब हाजियों जिनको इज़्र मिला है हज के लिए। जिस तरह सरमाए ज़ाहिरी की ज़रूरत होती है, इसी तरह सरमाया बातिनी यानी सरमाया इश्क और मोहब्बत की भी सख्त हाजत होती है। और ये सरमाया आशिकान रसूल के पास मिलता है। अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं, पहले हम सीखें करीना, फिर मिले मुर्शिद से सीना, चल पड़े अपना सफीना और पहुंच जाए मदीना। अल्लाह ताला हमें खूब खूब इश्क व मस्ती अता फरमाए, मदीने की यादों में तड़पना फड़कना नसीब फरमाए। आइए एक हिकायत सुनते हैं एक हाजी की जो बगैर हज की हाजी हुआ। पहले भी सुनी होगी आपने, फिर याद ताज़ा करते हैं। जिन्होंने नहीं सुनी वो सुन लें, जो सुन चुके हैं सवाब की नीयत से एक मरतबा फिर सुन लीजिए इंशाअल्लाह रहमान। चुनांचे हज़रत सैयदना रबी बिन सुलेमान अलैहि रहमतुल्लाह हन्नान फरमाते हैं कि हम दोनों भाई एक काफिले के साथ हज के लिए रवाना हुए। जब कूफा पहुंचे, पहले पैदल हज होता था, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक शहर से दूसरे शहर। और मैंने बहुत सारे सफ़रनामे पढ़े तो मालूम हुआ उसमें कि जो हैं वो 6-6 माह में लोग जो हैं वो मदीने मुनव्वरा पहुंचते थे, मक्कातुल मुकर्रमा पहुंचते थे, कई रास्ते में इंतकाल कर जाते थे। और पानी, बहरी जहाज, ऊँटों पर सफ़र, खच्चरों पर सफ़र, बड़ी तकलीफ से जब वो पहुंचते थे। और फिर जब वो काबे को देखते होंगे ना, उस वक्त वीडियो थोड़ी थी, उस वक्त तस्वीरें भी नहीं थी। और जब वो 2-2 माह का सफ़र करके जब हरम में पहुंचते होंगे, काबे पर निगाह पड़ती होगी, तो उनके अश्कों के धारे कैसे बहते होंगे, उनके दिल का आलम क्या होता होगा। और फिर जब वो मदीना तैयबा पहुंचते होंगे और गुंबद खज़रा पर उनकी जब निगाह पड़ती होगी, अल्लाह अकबर, उनका आलम क्या होता होगा। अब तो हम यूं पहुंच जाते हैं। बहरहाल तो हज के लिए जब वो कूफा में रवाना हुए तो कूफा पहुंचे तो कहते हैं कि मैं खरीदने के लिए कुछ सामान बाजार निकला। मैंने अजीब व गरीब मंजर देखा। एक वीराने पर एक मुर्दार पड़ा हुआ है और एक मफलूकुल हाल औरत चाकू से उसके गोश्त के टुकड़े काट रही है और एक टोकरी में रख रही है। मैंने ख्याल किया कि ये मुर्दार गोश्त लेकर जा रही है, इस पर मुझे खामोश नहीं रहना चाहिए। मुमकिन है ये कोई होटल वाली हो और यही मुर्दार गोश्त पकाकर उन्हें खिला रही हो। चुनांचे मैं चुपके चुपके उसके पीछे चल दिया। वो औरत एक मकान पर आकर रुकी और दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन? उसने कहा, खोलो, मैं ही वो बदहाल हूं। दरवाजा खुला और उसमें से 4 लड़कियां बरामद हुई जिससे बदहाली और मुसीबत के आसार जाहिर हो रहे थे उसके चेहरों से। उस औरत ने अंदर जाकर वो टोकरी उन लड़कियों के सामने रख दी और रोते रोते कहने लगी, इसको पका लो और अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला का अपने बंदों पर इख्तियार है, लोगों के दिल उसी के कब्जे में हैं। वो लड़कियां उस गोश्त को काट कर आग पर भूनने लगी। मुझे बड़ा कल्बी रंज हुआ। मैंने बाहर से आवाज दी, अल्लाह की बंदी, खुदा के लिए इसको ना खाना। वो बोली, तू कौन है? मैंने कहा, मैं एक परदेसी हूं। कहने लगी, परदेसी, हम खुद ही मुकद्दर के कैदी हैं। 3 साल से हमारा कोई मुईन, कोई हमारा मददगार नहीं। अब तो तू हमसे क्या चाहता है? मैंने कहा, मजूसियों के एक फिरके के सिवा किसी भी मजहब में मुर्दार का खाना जायज नहीं। तो उसने जवाबन कहा, हम खानदान नबूवत के शरीफ हैं, यानी हम सैयद हैं। इन लड़कियों का बाप बड़ा नेक आदमी था, वो अपने ही जैसों से इनका निकाह करना चाहता था। इसकी नौबत ना आई और उसका इंतकाल हो गया। और जो वर्षा, जो तरका उसने छोड़ा था वो खत्म हो गया। हमें मालूम है कि मुर्दार खाना जायज नहीं, लेकिन हालत इस्तिरार में जायज हो जाता है। हमारा तो 4 दिन का फाका है। खानदान सादत की
خاندان سادات کی دردناک حالات سن کر حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ میں رو پڑا. حضرت ربی کہتے ہیں میں رو پڑا اور میں وہاں سے واپس پلٹا اور میں نے بھائی کے پاس آ کر کہا کہ میرا اب حج کا ارادہ نہیں. اس نے مجھے بہت سمجھایا, حج کے فضائل بتائے کہ حاجی ایسی حالت میں پلٹتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا, اور بھی فضائل بیان کیے. مگر میں نے بااصرار اپنے کپڑے, احرام کی چادریں اور جو سامان میرے پاس تھا جس میں 600 درہم نقد بھی تھے سب لے کر میں چل دیا, اور بازار سے میں نے اپنی اس رقم سے 100 درہم کا آٹا خریدا, 100 درہم کے کپڑے خریدے اور باقی 400 درہم اسی آٹے میں چھپا دیے, اور انہی سادات کرام کے گھر پہنچا اور سب سامان, کپڑے اور آٹا وغیرہ ان کو پیش کر دیا. اس عورت نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس نے دعا دی کہ اے ابن سلیمان, اللہ تیرے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دے اور تجھے حج کا ثواب عطا فرمائے اور اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائے اور اس کا ایسا بدلہ عطا کرے جو تجھ پر ظاہر ہو جائے. پھر سب سے بڑی لڑکی نے دعا دی, اللہ تیرا اجر و ثواب, اجر دگنا کر دے اور تیرے گناہ معاف فرما دے. دوسری بیٹی نے اس طرح دعا دی, اللہ تجھے اس سے بہت زیادہ عطا فرمائے جتنا تو نے ہمیں دیا ہے. تیسری نے دعا دیتے ہوئے کہا, اللہ تعالی ہمارے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیرا حشر فرمائے. چوتھی نے, جو سب سے چھوٹی تھی, اس نے یوں دعا دی, اللہ جس نے ہم پر احسان کیا ہے مولا, اس کا نعم البدل اس کو جلدی عطا فرما اور اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دے. حجاج کا قافلہ روانہ ہو گیا اور میں اس کی واپسی کا انتظار میں کوفے ہی میں ٹھہرا رہا. یعنی وہ حج پر نہیں گیا, حج پر نہیں گئے وہ, یہاں تک کہ حاجیوں کی واپسی شروع ہو گئی. حج بھی ہو گیا, لوگ مدینہ منورہ بھی پہنچ گئے اور حضرت ربی بن سلیمان کوفہ ہی میں ٹھہرے رہے, یہاں تک کہ حاجی آنا شروع ہو گئے. اور حجاج کا قافلہ میری آنکھوں کے سامنے جب آیا تو حج کی سعادت سے محرومی پر میرے آنسو نکل پڑے کہ میں تو حج نہ کر سکا, مدینے نہ جا سکا. تو میں فوراً ان سے دعائیں لینے کے لیے آگے بڑھا. جب میرا قافلہ بھی آ گیا تو میں بھی ان سے ملاقات کے لیے آگے بڑھا اور میں نے ان لوگوں کو کہا, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حج قبول فرمائے اور آپ کے اخراجات کا آپ کو نعم البدل عطا فرمائے. ان میں سے ایک حاجی نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا, یہ کیسی دعا دے رہے ہو؟ میں نے کہا, ایسا غمزدہ شخص کی دعا جو دروازے تک پہنچ کر حاضری سے محروم رہ گیا. تو جواب دینے والے نے کہا, بڑے تعجب کی بات ہے, آپ وہاں جانے کا انکار کرتے ہو؟ کیا آپ ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں نہیں تھے؟ کیا آپ نے ہمارے ساتھ شیطان کو کنکریاں نہیں ماری؟ کیا آپ نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیے؟ میں اپنے دل میں سوچنے لگا, یقیناً یہ اللہ کا خصوصی لطف و کرم ہے. پھر میرے قافلے کے اور لوگ ملے تو میں نے ان کو بھی دعائیں دی, اللہ تعالیٰ آپ خوش نصیبوں کی صحیح مشکور فرمائے, آپ کا حج قبول کرے. وہ بھی حیران ہو کر کہنے لگے, تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیا تم میرے ساتھ عرفات میں نہیں تھے؟ کیا ہم دونوں نے مل کر رمی نہیں کی؟ شیطان کو کنکریاں ہم نے مل کر ماری؟ ایک صاحب آگے بڑھے اور کہنے لگے, ارے بھائی انجان بنتے ہو, ہم مکے مدینے میں اکٹھے ہی تو تھے, اور جب ہم روضہ انور پر زیارت کے لیے حاضر ہوئے اور باب جبریل سے باہر نکل رہے تھے, اس وقت بھیڑ تھی تو آپ نے مجھے یہ تھیلی بطور امانت میرے پاس دے دی, یہ لو اپنی امانت والی تھیلی واپس لے لو. جب میں نے وہ تھیلی لی تو اس پر لکھا تھا, من عاملنا ربیحا, من عاملنا ربیحا, یعنی جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع پاتا ہے, یہ لو اپنی تھیلی لے لو. حضرت ربی فرماتے ہیں, خدا کی قسم میں نے اس سے پہلے وہ کبھی تھیلی دیکھی نہیں تھی, نہ میں مکہ گیا تھا, نہ میں نے طواف کیا تھا, نہ میں مدینے گیا تھا, نہ باب جبریل پر میں نے تھیلی کسی کو تھمائی تھی. خیر میں نے تھیلی لے لی اور گھر پر آیا, عشاء کی نماز پڑھی, اپنا وظیفہ پورا کیا اور لیٹ گیا اور سوچتا رہا آخر قصہ کیا ہے. اسی عالم میں مجھے نیند آ گئی
اور میری ظاہری آنکھ تو کیا بند ہوئی کہ دل کی آنکھ کھل گئی، اور میں نے خواب میں اپنے آقا اور مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، جن کی اولاد پر میں نے اپنی رقم تصدق کی تھی، وہی میرے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے سلام عرض کیا اور آپ کی 10 بوسی کی، تو میرے آقا علیہ السلام نے تبسم فرماتے ہوئے سلام کا جواب ارشاد فرمایا اور فرمایا اے ربی ہم کتنے گواہ قائم کریں اور تم ہو کہ قبول ہی نہیں کرتے۔ سنو، بات یہ ہے کہ جب تم نے اس خاتون پر، اس عورت پر جو میری نسب سے تھی، میری اولاد تھی، اس پر احسان کیا اور اپنا زادِ راہ ایثار کر کے اپنا حج ملتوی کر دیا، تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ اس کا نعم البدل تمہیں عطا فرمائے۔ تو سنو، اللہ نے ایک فرشتہ تمہاری صورت پر پیدا فرمایا اور حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تمہاری طرف سے حج کیا کرے۔ نیز دنیا میں تمہیں یہ بدلہ دیا کہ 600 درہم کے بدلے 600 دینار یعنی سونے کی اشرفیاں عطا فرمائیں، تو تم اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ پھر حضور علیہ السلام نے تھیلی کی مہر لگے ہوئے وہی مبارک الفاظ ارشاد فرمائے کہ من عاملنا ربیحا، یعنی جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع پاتا ہے۔ حضرت ربی فرماتے ہیں کہ جب میں سو کر اٹھا اور اس تھیلی کو کھولا تو اس میں 600 سونے کی اشرفیاں موجود تھیں۔ سبحان اللہ۔ تو جو سیدوں پر تصدق کرے گا، سبحان اللہ، آقا علیہ السلام کیوں نہ عطا فرمائیں گے، ہے نا۔ یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ تیری نسل پاک میں بچہ چور کا، تیری نسل پاک میں بچہ چور کا، تیری نسل پاک محمد یہ دربار محمد ہے، ملتا ہے بے مانگے، یہاں سے ہاتھ خالی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب شہنشاہ استاد زمن مولانا حسن رضا کا لکھا ہوا ایک بہت ہی خوبصورت کلام فرماتے ہیں، سر سے پاک ہے ادا ہے لاجواب، سر سے پاک ہے پاک ہر ادا لاجواب،
حسن ہے بے مثل صورت لالا میں فدا تم آپ ہو میں کیا کہوں پوچھے جاتے گئے میں کیا کہوں تم سکھا جاؤ میرے مولا جا تم سکھا جاؤ میرے مولا جا تم سکھا جاؤ میرے مولا پلتے ہیں ہم سے بے شمار پلتے ہیں ہم سے بے شمار ہے کہیں اس خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا ہماری لاج کس کے سکھاتے ہیں بغداد والے کے ہماری لاج کس کے
والصلاة والسلام على سید المرسلین جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین ہماری حاضری قبول فرما لے، اجتماع ذکر و نعت کی حاضری قبول فرما لے، اس میں جو ہم نے التجائیں کی ہیں، استغاثے کی ہیں، اے اللہ قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں اپنا گھر دکھا دے، طواف خانہ کعبہ کا شرف عطا کر، آب زمزم پلا دے، اے اللہ صفا و مروہ پہ دوڑنے کی سعادت نصیب فرما، منا پہنچا دے، عرفات میں پہنچا دے، عرفات کی دعاؤں میں ہمارا حصہ لکھ دے، مزدلفہ میں قیام کی سعادت عطا کر دے، مزدلفہ کا وقوف نصیب فرما، اے اللہ مدینے پہنچا دے، حاجی بنا دے، اے اللہ جو حج پر جا رہے ہیں ان کا حج قبول فرما لے، اے اللہ ہمیں بھی حاجی بنا دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔